السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں لٹریچر اینڈ ہسٹری اور میں ہوں آپ کا میزبان عزیر عابد۔ ناظرین، آج 13 فروری کو فیض صاحب کی سالگرہ ہے، اس لیے آج کے اس ویڈیو میں ہم فیض احمد فیض کے بارے میں بات کریں گے، ان کے فکر کے بارے میں بات کریں گے۔ فیض احمد فیض سے پہلے بھی اردو شاعری ہو رہی تھی اور فیض کے بعد بھی اردو شاعری آج تک لکھی جا رہی ہے، اور بہت سارے شعراء فیض سے پہلے بھی تھے جن کا فکر، جن کے شعر، جن کے اشعار پورے زمانے میں مشہور تھے اور جو اپنے اشعار کی وجہ سے بہت بڑی شہرت بھی رکھتے تھے، اور فیض کے بعد بھی بہت سارے شعر کہے گئے ہیں اور بہت سارے شعراء بھی ہیں جن کو شہرت میں نصیب ہوئی اور جو بہت اچھے شاعر ہیں۔ لیکن فیض میں وہ کیا بات تھی، فیض کی شاعری میں وہ کیا ایلیمنٹ تھا جو سب سے مختلف تھا، جس نے اردو شاعری کو بدل کر رکھ دیا اور فیض کو عالمی پورے عالم میں، پوری دنیا میں شہرت نصیب ہوئی۔ اردو شاعری جو فیض سے پہلے تھی ان میں انسانی احساسات کی ترجمانی تھی، ان میں انسانی جذبات کی ترجمانی تھی، انسان کے دکھ کی ترجمانی تھی، انسانی خوشی کی جو کیفیت تھے اس پر لکھا گیا تھا۔ غالب کے رسالے، غالب کے دیوان میں انسانی جتنے بھی جذبات ہیں ان پر بہت سارے شعر موجود ہیں، میر کے دیوان میں بہت سارے شعر موجود ہیں۔ لیکن فیض سے پہلے اردو شاعری میں وہ اجتماعی فکر نہ تھا جو انسانی سماج سے تعلق رکھتا ہو، جو انسانی سماج کو تبدیل کرنے سے تعلق رکھتا ہو۔ فیض سے پہلے جتنی بھی شاعری تھی وہ محبوب کے بارے میں تھی، وہ فقط عشق کے بارے میں تھی۔ لیکن فیض کا کمال یہ ہے کہ فیض نے عشق اور مجموعی انسانی سماج کے جتنے بھی مسائل ہیں ان سب کو ملا کر شاعری کی۔ اور فیض کا جو مشہور نظم ہے، مجھ سے پہلی سی محبت میرے محبوب نما، میں نے سمجھا تھا کہ تو ہے تو درخشاں ہے حیات، تیرا غم ہے تو غم دہر کا جھگڑا کیا ہے، تیری صورت سے ہے عالم میں بہاروں کو صبا، تیری آنکھوں کے سوا دنیا میں رکھا کیا ہے، تو جو مل جائے تو تقدیر نگو ہو جائے۔ پھر فیض نے کہا یوں نہ تھا، میں نے سمجھا تھا یوں ہو جائے، اور بھی دکھ زمانے میں محبت کے سوا، راحتیں اور بھی ہیں وصل کی راحت کے سوا، مجھ سے پہلی سی محبت میرے محبوب نما۔ فیض کی اس نظم کا یہ جو بند تھا، اور بھی دکھ زمانے میں محبت کے سوا، راحتیں اور بھی ہیں وصل کی راحت کے سوا، اس نے اردو شاعری میں ایک انقلاب برپا کر دیا، کیونکہ اردو شاعری میں فیض سے پہلے جتنی بھی شاعری تھی اس میں سب سے بڑی جو خوشی تھی وہ محبوب کو حاصل کرنا تھا، اور سب سے بڑا جو غم تھا وہ تھا محبوب کی جدائی اور محبوب کا ہجر و فراق۔ لیکن فیض نے بتایا کہ انسان کے بہت سارے اور بھی دکھ ہیں، انسان کے بہت سارے اور بھی مسائل ہیں، انسان ذات کے کتنے مسائل ہیں، انسان ذات کو بھوک کے مسائل ہیں، انسان ذات کو صحت کے مسائل ہیں، اور جو لوگ ہیں، جو مزدور ہیں، ان کی جو زندگی ہے وہ زندہ رہنے کے بھی لائق نہیں ہے، وہ غربت کی لکیر کے نیچے زندگی بسر کر رہے ہیں۔ یہ ساری باتیں جو ہیں یہ شاعروں کو اپنی شاعری میں ان کی ترجمانی کرنی چاہیے، ان پر لکھنا چاہیے، جو فیض سے پہلے نہ تھا۔ لیکن فیض سے پہلے ایک دو شاعر ایسے تھے، مثلا مخدوم محی الدین، اور فیض کے بعد بہت سارے انقلابی شاعر پیدا ہوئے، اور یہ سمجھا جاتا ہے اردو شاعری یا اردو ادب کے ایک چھوٹے سے طالب علم کی حیثیت سے میں بھی سمجھتا ہوں کہ خاص طور پر فیض کا ہی کارنامہ تھا اور فیض کا ہی اثر تھا، جس میں بعد میں خاص طور پر ساحر لدھیانوی نے بھی اسے بہت ساری نظمیں لکھی، جس میں انہوں نے لکھا کہ کچھ اور نہیں، عشق صرف عشق نہیں، کچھ اور بھی ہے، اور یہ مالو یہ تختوں یہ تاجوں کی دنیا،
یہ انسان کے دشمن سماجوں کی دنیا، یہ دولت کے بھوکے رواجوں کی دنیا، یہ دنیا اگر مل بھی جائے تو کیا ہے۔ یہاں شاعر نے لکھا تھا وہ صبح کبھی تو آئے گی ان کالی صدیوں کے سر سے، جب درد کے آنچل ڈھلکیں گے، جب دکھ کے بادل پگھلیں گے، جب سکھ کے ساگر چھلکیں گے، جب عنبر جھوم کے ناچے گا، جب دھرتی نغمے گائے گی، وہ صبح کبھی تو آئے گی، وہ صبح کبھی تو آئے گی۔ حق مانگنے والوں کو جس دن سولی نہ دکھائی جائے گی، وہ صبح ہمیں سے آئے گی۔ علی سردار جعفری اور خاص طور پر حبیب جالب جیسے شاعر پیدا ہوئے، لیکن یہ جو ساری تحریک تھی انقلابی شاعری کی، انسانی سماج کے جتنے بھی مسائل ہیں ان سارے مسائل کو اپنی شاعری میں بحث کرنے کی، بیان کرنے کی یہ جو تحریک چلی، اور شاعروں نے مزدور کے، کسان کے دکھ کی ترجمانی کی، بادشاہوں سے، حکمرانوں سے جنگ لڑی عوام کے خاطر، اور شاعروں نے سیاست سے مل کر، سیاستدانوں سے مل کر جو عوامی سیاست کرتے تھے، جو انقلابی سیاست کرتے تھے، جو نظریاتی سیاست کرتے تھے، ان سے مل کر عوام کے لیے جنگ لڑی اور اپنی شاعری میں بھی اس کا اظہار کیا۔ یہ جو ساری تحریک تھی اردو شاعری میں، اس کا جو آغاز تھا وہ فیض ہی سے ہوا۔ فیض نے بہت ساری ایسی نظمیں لکھی جو انقلابی شاعری کی بنیاد بنی۔ آج بازار میں باب و جولاں چلو، دست افشاں چلو، مست رقصاں چلو، خاک برسر چلو، خون بداماں چلو، راہ تکتا یہ سب شہر جانا چلو، اور ہم جو تاریک راہوں میں مارے گئے، سولیوں پر ہماری لبوں سے پرے، تیرے ہونٹوں کی لالی لپکتی رہی، تیرے زلفوں کی مستی گرمتی رہی، جب گھلی تیری راہوں میں شام ستم، ہم چلے آئے لائے جہاں تک قدم، لب پہ حرف غزل دل میں قندیل غم، اپنا غم تھا گواہی تیرے حسن کی، دیکھ قائم رہے اس گواہی پہ ہم جو تاریک راہوں میں مارے گئے۔ یہاں فیض نے لکھا جب تاج گرائے جائیں گے، جب تخت اچھالے جائیں گے، ہم دیکھیں گے، ہم دیکھیں گے نثار میں تیری گلیوں کے وطن، کہ جہاں چلی ہے رسم کہ کوئی نہ سر اٹھا کے چلے، جو کوئی چاہنے والا طواف کو نکلے، نظر چرا کے چلے، جسم جاں بچا کے چلے۔ یوں ہی ہمیشہ ظلم سے الجھتی رہی ہے خلق، نہ ان کی رسم نئی ہے نہ اپنی ریت نئی، یوں ہی ہمیشہ ہم نے آگ میں کھلائے ہیں پھول، نہ ان کی ہار نئی ہے نہ اپنی جیت نئی۔ اور فیض کے بعد بہت سارے رومانٹک شاعر بھی تھے جنہوں نے اپنی شاعری میں وہ فیض والا جو ایلیمنٹ تھا، انقلابی ایلیمنٹ، انقلابی جذبہ، وہ شامل کر دیا۔ مثلا احمد فراز بنیادی طور پر ایک رومانٹک شاعر تھے، لیکن اس نے ہم اپنے خواب کیوں بیچیں جیسے نظم لکھے اور محاصرہ جیسا نظم لکھا، تو یہ ساری باتیں ثابت کرتی ہیں کہ فیض نے انقلابی شاعری میں، اردو شاعری میں ایک انقلاب برپا کر دیا۔ نہ فقط یہ بلکہ اردو نے جو ترقی پسند ادب کے لیے سجاد ظہیر سے مل کر، سبت حسن سے مل کر جو کام کیا، کمیونسٹ سیاست کے لیے، نظریاتی سیاست کے لیے جو کام کیا، وہ ایک بہت بڑا کام کیا۔ اس لیے آج فیض کی سالگرہ کے دن ہم فیض احمد فیض کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں، اور ہمیں فیض، ساحر، سبت حسن اور یہ جو ہمارے ادیب تھے، شاعر تھے، جنہوں نے ہمیں نظریاتی تعلیم دی، ہمیں علم دیا، سماج کی تبدیلی کے لیے لڑنا سکھایا، ان سارے شعراء کو اگر خراج تحسین پیش کرنا ہے تو اس کا جو بیسٹ طریقہ کار ہے وہ یہی ہے کہ ہم ان کے نظریات پر عمل کریں اور ویسا ہی کریں جیسا انہوں نے کیا۔